جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ کل کا درس ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا وہ وضو کے احکام تھے، اس میں وضو کا طریقہ کار تقریباً بیان ہو گیا تھا۔ منہ اور ہاتھ دھونے کے جو احکام ہیں وہ بیان کرنے، اور اس کو آج شروع کر رہے ہیں ہم۔ منہ کو کتنا دھویا جائے گا؟ لمبائی میں، بال جہاں سے اگنے کی جگہ ہے وہاں سے لے کر تھوڑی کے آخر تک لمبائی میں اتنا دھویا جائے گا، اور چوڑائی میں اتنا کہ یہ انگوٹھا اور یہ بڑی والی انگلی، اس کے درمیان جتنا بھی حصہ آ رہا ہے اس کو دھونا واجب ہے، صحیح ہے۔ اور چہرے کو کا وہ حصہ جو کہ داڑھی، مثلا داڑھی کے بال زیادہ ہیں، گھنے، اگر گھنے تو پانی سے صرف یعنی اوپر سے، بالوں کے اوپر سے دھو لینا کافی ہے۔ کھال کے یعنی داڑھی کے اندر کھال کے اوپر تک پانی پہنچانا ضرور نہیں ہے، مگر یہ داڑھی کے بال اتنے ہلکے ہوں کہ کھال واضح طور پر نظر آ رہی ہو۔ مثلا میں بالفرض اپنے بارے میں کہوں، اپنے چہرے کے بارے میں، کہ میرے چہرے کے یہاں پر اس مقام پر داڑھی کے بال کم ہیں، صحیح ہے، تو یہاں پر چہرے کی کھال پر پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ تیسرا نقطہ یہ کہ دھونے کی شرط یہ کہ پانی تمام اعضاء تک پہنچ جائے، ہاتھ پھیرنے کے ذریعے سے پہنچے، اور صرف گرے ہاتھ سے اعضاء کا مس کر لینا کافی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی ضروری نہیں ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں دھوئے آدمی تو پانی ہاتھ میں بھر کر ہر جگہ پر پانی بہائے، ہر جگہ پر پانی کا بہنا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے ایک دفعہ میں پانی ڈالا یا دو دفعہ ڈالا، آپ نے پانی ڈال کر جب آپ نے پانی بہایا تھا اس کی تری آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، آپ نے اس کو چہرے پر ملنا شروع کر دیا، اور یہ آپ جو مل رہے ہیں یہ دھونے کا مصداق ہے۔ دھونے کے لیے چیز کافی ہے کہ آپ اس پانی کا، وہ پانی جو آپ نے بہایا تھا چہرے پر، اسی کو آپ لے کر اپنے چہرے پر مل لیں، اس کی تری کو، یہ کافی ہے، وہ مس کر لینا اس کا کافی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ جو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اور اہل سنت کے درمیان ایک فرق یہ ہے وضو میں خاص طور پر، وہ یہ کہ ہم وضو کے اندر اوپر سے نیچے دھونے کے قائل ہیں، جبکہ اہل سنت کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ ہاں منہ میں پانی لیں اور یوں کر کے دھو لیں، ان کے یہاں کوئی مشکل نہیں ہے۔ جبکہ تشیع کے مسئلے کے، اہل تشیع میں، مسئلہ کے اہل بیت میں، منہ اور ہاتھ کو جب دھویا جائے گا تو اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جائے گا، منہ کو بھی اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جائے گا، ہاتھ کو بھی اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جائے گا۔ اور اگر کسی نے برعکس دھویا، یا دھوتے ہوئے مثلا یوں دھو رہا تھا اور ہاتھ اس نے یوں کر لیا، نیچے سے اوپر لے گیا، تو اس صورت میں اس کا وضو باطل ہو جائے گا، اس کو دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا۔ چہرے اور ہاتھ کو دھونے کے بارے میں جو ایک اور نقطہ قابل توجہ وہ یہ کہ ان کو کتنی دفعہ دھویا جائے۔ پہلی دفعہ دھونا واجب ہے، یعنی ایک دفعہ دھونا واجب ہے۔ چہرے پر میں نے پانی لیا، ڈالا، پانی ڈال کر میں نے ایک دفعہ منہ کو دھو لیا، یہ دھونا واجب تھا۔ میں دوسری دفعہ بھی پانی ڈال کر دھو سکتا ہوں، جائز ہے کہ میں دوسری دفعہ بھی دھو لوں۔ تیسری دفعہ دھونا حرام ہے۔ تیسری دفعہ میں اس عضو کو، اس بدن کے اپنے حصے کو جس کو وضو میں دھونا ہے اس کو میں 3 دفعہ نہیں دھو سکتا، تیسری دفعہ نہیں دھو سکتا، تیسری دفعہ دھونا حرام ہے۔ یہ پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ دھونے کا معیار کیا ہے، کس طرح سے معین ہوگا؟ آیا مثلا میں نے ایک دفعہ پانی ڈالا، ایک دفعہ پانی ڈال کر اب میں اگر دوبارہ ڈالوں گا پانی تو یہ دوسری دفعہ شمار ہو جائے گا، دوسری دفعہ کاؤنٹ ہو جائے گا، یہ کہ نہیں؟ پہلے، دوسری اور تیسری دفعہ کا ملاک جو ہے، معیار جو ہے وہ یہ ہے کہ مثلا میرا ارادہ ہے، میں نے ایک دفعہ پانی لیا، ایک دفعہ پانی لے کر میں نے چہرے پر ڈالا، دوسری دفعہ چلنے میں پانی بھرا، اس کو بھی ڈالا، تیسری دفعہ بھرا، تیسری دفعہ بھر کر بھی ڈالا، 3 دفعہ میں نے پانی چلنے میں بھر کر ڈالا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے 3 دفعہ دھو لیا؟ نہیں، میرے ارادے کے اوپر ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں پہلی دفعہ دھونے جا رہا ہوں، پہلی دفعہ دھونے کے لیے میں نے ایک دفعہ چلنے میں پانی لیا، اور پھر دوسری دفعہ لیا، 2 دفعہ میں نے جب لیا، اب میں نے ارادہ کیا کہ میں نے ایک دفعہ دھونے کے قصد سے 2 دفعہ پانی ڈال دیا، یہ میرا ایک دفعہ دھلنا چل رہا ہے۔ اب میں نے ارادہ کیا کہ میں دوسری دفعہ دھونا چاہتا ہوں، میں نے دوبارہ پانی لیا، اب جو ڈالا میں چہرے اوپر، یہ دوسری دفعہ کا شمار ہو رہا ہے، جبکہ میں تیسری دفعہ چہرے پر پانی ڈال رہا ہوں۔ یعنی میرا اپنے ارادہ ہے کہ میں کتنی دفعہ پانی ڈالنے کو ایک دفعہ شمار کرتا ہوں، میرا ارادہ اس کے اندر معیار ہے۔ بس آدمی ممکن ہے 5 دفعہ 6 دفعہ پانی ڈالے اور ایک دفعہ اس کو شمار کرے، اور ایک دفعہ کا ارادہ کر کے 5 6 دفعہ پانی ڈال کر صحیح سے
اور پھر مثلاً اس نے ایک دفعہ ہاتھ کو پھیر لیا, اس کا ایک دفعہ ہاتھ کا دھونا شمار ہو جائے گا. یہ دھونے کے حوالے سے. جی سر یہ غسل میں بھی یہی طریقہ ہے نا؟ کیا کہہ رہے ہیں تلبیت میں پانی ڈال سکتے ہیں. آواز آپ کی صحیح ہے معذرت. غسل میں بھی یہی ہوتا ہے نا, ایک بار نیت کر کے 2-3 میں پانی ڈال جی جی سکتے ہو. جی 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 البتہ ابھی ہم غسل مسائل نہیں پڑھ رہے, غسل کی اب بحث آئے گی تو وہاں پر بیان کریں گے اس کو, لیکن ابھی وضو کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وضو میں ملاک اور معیار جو ہے ایک دفعہ دھونے کا, وہ میرا اپنا ارادہ ہے, ہر شخص کا اپنا ارادہ ہے کہ وہ کتنے دفعہ پانی ڈال رہا ہے. لیکن اگر پہلی دفعہ ارادہ کر رہا ہے تو پہلی دفعہ ہی کاؤنٹ ہوگا, چاہے 6-7 دفعہ پانی ڈالے. ٹھیک ہے. اگلی جو گفتگو ہے وہ مس کے حوالے سے. مس آپ کو معلوم ہے کہ وضو میں 2 اعضاء کے اوپر کیا جاتا ہے, ایک سر ہے اور دوسرا پاؤں ہے. سر کا مسا کس طرح سے کیا جائے گا, کس مقدار کے تک کیا جائے گا, اس کے بارے میں آپ بیان کریں گے. کہ جب ہم نے کہا کہ سر پہ مسا کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سر کی کھال پر مسا کرنا ہے, بلکہ جو آپ کے سامنے کل میں نے بیان کیا تھا, سر کے اگر 4 حصے کیے جائیں, مثلا بایاں حصہ, یہ دایاں حصہ, یہ پچھلا حصہ اور یہ اگلا حصہ, یہ 4 حصے اگر آپ کریں تو یہ جو حصہ ہے, یہ والا حصہ, اس پر مس کرنا ہے. اس پر جو مس کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی کھال پر ہی مس کریں, بلکہ اگر کسی کے بال گھنے ہیں مثلا, اس کے لیے مشکل کہ وہ بیچ میں مانگ نکال کر بیچ میں کھال کے اوپر پانی پہنچائے, تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ یہاں کے بالوں پر ایسی اپنے ہاتھ کو, وہی تر ہاتھ کو وہ پھیر لے, وہ اس کے مس کے لیے کافی ہے. لیکن اگر کسی کے مثلا بال بڑے ہیں, مثلا یہاں سے بال اٹھا کر اس آدمی نے ادھر سارے بال گرائے ہوئے ہیں, تو اس کے سر کے اس حصے پر جو بال آ رہے ہیں وہ یہاں کے بال نہیں ہیں, وہ بلکہ اس طرف کے بال ہیں جو کہ یہاں آ رہے ہیں. اس صورت میں ان بالوں کے اوپر مسا نہیں ہو سکتا. یا تو اگلے سر کا اگلا حصہ جو ہے اس کی کھال پر پہنچایا جائے گا پانی, یا یہیں کے بال ہو, یہیں کے بال یہیں پر ہوں تو ان کے اوپر مسا کیا جائے گا. اگر کہیں اور کے بال یہاں پر آ رہے ہیں تو ان کے اوپر مسا نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر یہاں کے بال اتنے بڑے ہیں کہ ان کو اٹھا کر کہیں اور لے جایا گیا, مثلا یہاں کے بال اٹھا کر یہاں پر لے آیا آدمی, ہیں یہاں کے, اٹھا کر یہاں پر لے آیا, اگر ان کا یہاں پر مسا کر لے تو مسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر ایسی صورت حال ہو کہ اگر اس نے کہیں اور کے بال یہاں پر رکھے ہوئے ہیں, یا یہ کہ یہاں کے بال کہیں اور ہیں, تو اس صورت میں اس کو مانگ نکال کر ادھر کے بال الگ کر کر یہاں کی کھال پر مس کرنا اس کے لیے ضروری ہے. دوسرا نقطہ, اگر کسی نے, ہاں یہ اس صورت میں کہ اگر کسی نے سر پر مصنوعی بال لگائے ہیں. مصنوعی بال 2 طرح سے رکھ سکتے ہیں سر پر. یا تو یہ کہ انسان وگ لگائے, جیسے پہلے بازو لایا کرتے تھے. یعنی کیا, یعنی ایک سر کے اندازے کے مطابق ایک بالوں کا ایک سیٹ ہے, مثلا ایک چیز ہے اس کے اوپر بال لگے ہوئے ہیں, وہ لوگ اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا کرتے تھے, اور مثلا وہ ان کے بال یہاں پر نظر آنا شروع ہو جاتے تھے. ایک یہ طریقہ کار ہے. ایک طریقہ کار یہ ہے مصنوعی بال لگانے کا کہ یہ انسان اپنے سر پر بالوں کو کاشت کروائے, بال اگوائے, بال لگوائے, بال چپکوائے. 2 طرح سے کاشت ہو سکتے ہیں. اگر تو وگ والا طریقہ کار ہے کہ اس نے وگ لگائی ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بالوں کو اس وگ کو اتارے اور اتار کر اپنے سر کے اگلے حصے پر مس کرے. لیکن اگر وگ نہ ہو بلکہ بال اس نے سر پر اگوائے ہوئے ہیں, لگوائے ہوئے ہیں, چپکوائے ہوئے ہیں, ان صورتوں میں اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان بالوں کو یہاں سے ہٹا سکے. تو اس کے لیے اگر ہٹاتا ہے تو اس کے مثلا تکلیف کا باعث ہے, یا کہ مثلا ضرر کا باعث ہے, تو اس صورت میں اگر ان بالوں کی وجہ سے یہ نمی, یہ رطوبت جو کہ اس کے ہاتھ میں تھی, یہ کھال تک نہیں پہنچا سکتا, سر کی کھال تک, تو اس صورت میں یہیں پر جو بال اگوائے ہوئے ہیں, یہیں پر جو بال چپکوائے ہوئے ہیں, ان بالوں کے اوپر ہی مسا کرنا صحیح ہے اور جائز ہے اس کے لیے. تیسرا نقطہ پاؤں کے مس کے حوالے سے, کہ پاؤں کا جب ہم مسا کرنے کو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے. آپ مثال کے طور پر فرض کریں کہ یہ پاؤں ہے, یہ پاؤں ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہ ٹخنا ہے اور یہ انگلی ہے, انگلی کا سرا ہے.
پاؤں کے اوپر مسا کرنا ہے ایک, نیچے نہیں کرنا ہے, تلوے پر نہیں کرنا ہے, اوپر کرنا ہے. اور اوپر جو کرنا ہے وہ انگلی کے سرے سے لے کر ٹخنے تک کرنا ہے. یعنی یہاں سے انسان شروع کرے, انگلی کا سرا یعنی یہ انگلی کا یہ حصہ, بالکل سرا جو حصہ یہ, یہاں سے انسان شروع کرے گا, پاؤں کی ہر بات کر رہا ہوں, یہاں سے شروع کرے گا اور مس کرتے ہوئے ٹخنے تک آئے گا. بعض لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ مسا اس طرح سے کرتے ہیں, مثلا اگر یہ پاؤں ہے, اگر یہ پاؤں ہے تو وہ انگلیوں کو یوں لے کر آتے ہیں, یوں پاؤں کی انگلی کے نیچے سے اٹھا کر یوں مسا کرتے ہیں. اس کے بارے میں آپ نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسا مستحب نہیں ہے, جو بعض لوگ اس طرح کام کرتے ہیں کہ مثلا پاؤں کی انگلی کے نیچے سے لیتے ہیں اور پھر سر کے اوپر سے لیتے ہوئے اور پھر ٹخنے تک لے کر آتے ہیں. اس طرح سے کرنا مستحب نہیں ہے, بلکہ جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ سر سے لے کر انگلیوں کے اس کو ٹخنوں تک اس کو مسا کرنا ہے پاؤں کو. اس نقطے میں ظاہر صرف یہی بات ہے. جی اہم بات جو یہ کہ جب ہمیں مس کرنا ہے سر کا یا پیروں کا وضو کے اندر, تو ہمیں مس جو ہے وہ مس کے لیے تری اپنے ہاتھ میں باہر سے نہیں لینی ہے. مثلا نلکا کھلا ہوا ہے, دوبارہ نلکے کے نیچے میں ہاتھ دے کر جاؤں اور ہاتھ کو گیلا کروں اور پھر گیلا کر کے مثلا سر کا مسا کروں اور پھر پاؤں کا مسا کر لوں, نہیں, اس طرح سے نہیں کرنا ہے. جی آپ میں سے کسی ایک نے ہاتھ اٹھایا ہے. جی کچھ سوال تھا آپ نے پوچھا. اچھا بہرحال اگلی بات جو یہ کہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ مس کے لیے باہر سے پانی لینا ہے, بلکہ وہی پانی جس سے آپ نے منہ دھویا تھا اور منہ دھونے کے بعد آپ نے ہاتھ میں پانی لیا, دایاں ہاتھ دھویا اور پھر آپ نے ہاتھ میں پانی لیا, بایاں ہاتھ دھویا. یہ الٹا ہاتھ جو آپ نے دھو لیا, اس کو دھونے کے بعد آپ کو باہر سے کوئی اور کسی اور جگہ سے پانی لینا ہے اپنے ہاتھ کو تر کرنے کے لیے, مس کے لیے, بلکہ یہی پانی, اسی پانی کی تری ہے, اسی سے آپ کو سر کا مسا کرنا ہے, اسی سے آپ کو پاؤں کا مسا کرنا ہے. اور اگر ہاتھ میں تری یا رطوبت نمی کم ہو گئی ہو کہ اس سے مس نہ ہو سکے, تو اس صورت میں اگر کسی کی داڑھی ہے تو وہ داڑھی سے پانی لے گا, داڑھی سے رطوبت لے گا, ورنہ بھووں سے, ابرو جو ہیں ان سے رطوبت لے کر اس سے پھر انسان جو سر کا اور پاؤں کا مسا کرے گا. ایک بات یہاں پر سر کے مسے کے حوالے سے وہ جو ہے وہ یہ کہ احتیاط واجب کی بنیاد پر فقہا کا کہنا یہ ہے کہ سر کا مسا جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کیا جائے, یعنی بائیں ہاتھ سے نہ کیا جائے. یہ اور اس کے علاوہ جیسے ہم نے دھونے کے اندر کہا تھا کہ اوپر سے نیچے کی طرف دھونا چہرے کو مثلا یا ہاتھوں کو اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ضروری ہے. سر کے مسے کے اندر یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ اوپر سے نیچے دھویا جائے, یعنی اگر اتنے حصے کو مجھے سر کے مسا کرنا ہے تو ضروری نہیں کہ میں اس کو اوپر سے نیچے کی طرف مسا کروں, میں نیچے سے اوپر کر سکتا ہوں, میں دائیں سے بائیں کر سکتا ہوں, میں بائیں سے دائیں کر سکتا ہوں, میں کراس میں کر سکتا ہوں, کسی بھی طرح سے کر سکتا ہوں. میں وہ اوپر سے نیچے والی چیز کو کی رعایت یہاں پر کرنا ضروری نہیں ہے سر کے اندر. ایک چیز جو کہ معمولاً لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں وہ یہ کہ جیسے ہم نے کہا, جی دوبارہ پوچھیں. آخری والی بات کی ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی. آخری والی بات یہ تھی کہ سر کا مسا اوپر سے نیچے کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں سر کے آپ نے 4 حصے کیے تھے, دایاں بایاں حصہ اور پچھلا حصہ اور اگلا حصہ, ان 3 حصوں کو آپ چھوڑ دیں گے, اگلے حصے پر آپ کو مس کرنا ہے. اگلے حصے میں ہم نے دھونے میں کہا تھا کہ اوپر سے نیچے دھونا ہے, چہرے کو اوپر سے نیچے دھونا ہے, ہاتھ کو اوپر سے نیچے دھونا ہے, بائیں ہاتھ کو بھی اوپر سے نیچے دھونا ہے. مس کے اندر یہ ضروری ہے, سر کے مس کے اندر, کہ اس کو اوپر سے نیچے کی طرف اس کا مسا کیا جائے, بلکہ جی سر پانی جلد تک پہنچانا ضروری ہے سر کے مسا میں. یہ بات ہم نے پہلے کی تھی شروع کے مسائل تک, اگر آپ کی توجہ یہاں پر ہو کلاس کے اندر تو ہم نے یہ بات ذکر کی تھی. اور سر میں سن نہیں مطلب یہ صحیح ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کا پرابلم ہماری طرف سے. اس میں سر کی کھال پر, یعنی اس حصے کی کھال پر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے. اگر یہیں ضروری کے نہیں ہے. بال نہیں ضروری نہیں ہے, اگر یہیں کے بال یہاں پر ہوں تو ان کے اوپر بھی مسا کر لینا کافی ہے.
یہیں کے بال یہیں پر ہوں، لیکن اگر سر کے اوپر کے بال یہاں سے اٹھا کر کسی کے بال لمبے ہیں، وہ یہاں پر آئے ہیں، کندھوں پر سے آئے ہیں، تو وہ کندھوں پر مسا کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کا یہ مسئلہ صحیح نہیں ہوا. یہ ہے کہ اس نے اپنے سر کے کسی کہاں اور تک حصے، آئے؟ کسی بھی جگہ پر سر کے اگلے حصے کے بال مثلا اس کے یہاں پر آ رہے ہیں، پیشانی پر آ رہے ہیں، وہ یہاں پر کر لے مسا بالوں کے اوپر، تو صحیح نہیں ہے. اگر سر کے کسی اور حصے کے بال اس نے اٹھا کر سر کے اگلے حصے پر رکھے ہوئے ہیں، ان بالوں پر یہاں پر مسا کر لیتا ہے سر کے اگلے حصے پر، تو بھی صحیح نہیں ہے. یہیں کے بال یہیں پر ہونے چاہیے، تو ان کے اوپر بالوں پر بھی مسا صحیح ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کی بات کلیئر ہو گئی ہوگی. سر یہ ہمارے پاس دیکھ لیں. جی کیا کہہ رہے ہیں ہمارے پاس؟ کہیے کیا کہہ رہے ہیں ہمارے پاس؟ سر لیکن ایسا کبھی سنا ہی نہیں کہ سے بھی اوپر کر سکتے ہیں، ہمیشہ یہی سنا ہے کہ اوپر سے نیچے ہی کریں گے سر کا بہت مسا. ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جو آپ پہلی دفعہ سنیں گے. ضرور نہیں ہے کہ پہلے جو کچھ سنو ہمارے صرف پاس وہی دیکھیں اور سب کچھ بتا ہو. دیں. صحیح ہے، ضرور نہیں ہے کہ جو کچھ آپ نے ٹھیک ہے سنا ہو سر. صرف اور صرف وہی ہو ابھی تک دنیا میں، اس سے بڑھ کر اور بھی بہت ساری چیزیں. بہرحال اگلی بات جو آپ کے سامنے بیان کرنی ہے یہ کہ جیسے کہ ابھی کہا آپ کے سامنے میں نے کہ مس کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ باہر سے پانی نہ لیا ہو، رطوبت باہر سے نہ لی گئی ہو، بلکہ بائیں ہاتھ جب آپ نے دھویا ہے اسی دھونے کی جو رطوبت بچی ہو اسی سے آپ کو سر کا مسا کرنا ہے، اور اسی سے پھر آپ کو اپنے پاؤں کا مسا کرنا ہے. اس میں بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ الٹے ہاتھ کو دھونے کے لیے پانی لیا، ٹھیک ہے، پانی لیا، نل کا کھلا ہوا ہے مثلا، اور ہاتھ دھو لیا، نل کا کھلا ہوا ہے، نل کا کھلا ہوا ہے، ہاتھ دھونے کے بعد الٹا ہاتھ دھو لیا. اب آپ نے مثلا نلکے کے اوپر رطوبت پہلے سے موجود تھی، نلکا پہلے سے گیلا تھا، وہ کھلا ہوتا، آپ نے الٹے ہاتھ سے اس کو کیا بند. جب آپ نے الٹے ہاتھ سے اس کو بند کیا تو آپ کے الٹے ہاتھ میں اب وضو کے پانی کے علاوہ وہ رطوبت، وہ پانی جو کہ نلکے پر پہلے سے موجود تھی، وہ آپ کے ہاتھ پر آ گئی. ٹھیک ہے، اب اس پانی سے وضو مس نہیں کیا سکتا پاؤں کا. مثلا جب میں مسا کروں گا سر کا تو میں نے سیدھا ہاتھ سے مسا کر لیا، سیدھا ہاتھ سے میں نے سیدھے پاؤں کا مسا کر لیا. اب جب الٹے پاؤں کو جب مجھے مسا کرنا ہے تو میں اس الٹے ہاتھ سے مسا کر رہا ہوں. اس الٹے ہاتھ سے مسا نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس میں وضو کی رطوبت کے علاوہ نلکے پر جو رطوبت موجود تھی جو کہ وضو کے علاوہ تھی، وضو کا پانی نہیں تھا، اس سے میں نے کیا ہے اپنے ہاتھ کو مس کر لیا اور میرے ہاتھ میں وہ رطوبت آ گئی ہے. اس سے میں الٹے پاؤں کا مسا نہیں کر سکتا، اور میرا وہ کیا ہے الٹے پاؤں کا مسا کیا ہے محل اشکال ہے یا باطل ہے. یا اسی طرح سے اگر مثلا میں نے ہاتھ دھویا، الٹا ہاتھ دھویا، الٹا ہاتھ دھو کر یہ وضو کا پانی تھا، وضو کی رطوبت تھی میرے سیدھے ہاتھ کے اندر، ابھی مجھے سر کا مسا کرنا ہے، مثلا نل کا کھلا ہوا تھا، نل کا اوپر سے گیلا تھا، میں نے سیدھے ہاتھ سے نل کا بند کیا. اب جب میں نے سیدھے ہاتھ سے نل کا بند کیا تو یہ رطوبت جو کہ نل کے اوپر تھی وہ میرے ہاتھ کے اوپر آ گئی، سیدھے ہاتھ کے اوپر. اب میں اس سے سر کا مسا نہیں کر سکتا، کیونکہ رطوبت اب وضو کی رطوبت نہیں ہے، بلکہ نلکے کے اوپر جو پہلے سے رطوبت موجود تھی دوسری جو وضو کے علاوہ ہے، وہ پانی میرے ہاتھ میں لگ گیا. اب اس پانی سے میں سر کا یا پاؤں کا مسا نہیں کر سکتا. اگر میں نے ایسا کیا تو میرا وضو کیا ہوگا؟ باطل ہو جائے گا. تو وضو کرتے ہوئے نلکا بند کرنے کا آپ خیال رکھیں، خاص طور پر کہ مثلا نلکا آپ نے سیدھا ہاتھ میں الٹا ہاتھ اگر آپ دھو رہے ہیں، سیدھے ہاتھ میں آپ نے پانی لیا، فوراً آپ نے نلکے کو بند کر دیا کہ پانی ضائع نہ ہو. اب آپ یہ پانی لے کر الٹے ہاتھ پر ڈالیں اور اس ہاتھ کو دھوئیں. اب آپ کا نلکا بند ہے، یہ رطوبت بھی جب آپ کے ہاتھ میں، یہ وضو کے پانی کی ہے، آپ نے کہیں اور ہاتھ نہیں لگایا. اب اسی پانی سے آپ سر کا مسا کریں، سیدھے پاؤں کا مسا بھی کریں گے، الٹے ہاتھ میں بھی کوئی باہر سے رطوبت نہیں آئی ہے، الٹے ہاتھ سے آپ الٹے پاؤں کا مسا کر لیں گے. کیونکہ پاؤں کا مسا بھی دونوں ہتھیلیوں میں موجود طریقے ہونا چاہیے، لہذا اس کے مسا کے وقت ہاتھ پیشانی کے اوپر کے حصے تک نہ پہنچے. جب ہم مسا کر رہے ہیں پاؤں کو ہمیں مسا کرنا ہے تو پاؤں کے مسے کے لیے بھی قریب وضو کے پانی کی ہونی چاہیے. صحیح ہے، کوئی اور تری ہاتھ میں نہ آنے پائے، لگنے نہ پائے. سر کا اگر مسا کرنا ہے، مثلا آپ نے الٹا ہاتھ دھویا، سر کا مسا کیا آپ نے، اب آپ کو کرنا الٹا سیدھے پاؤں کا مسا.
پاؤں کا مسا آپ اسی طریقے سے کر لیں گے، لیکن اگر اس طرح سے ہو کہ مثلاً سر کا آپ نے مسا کیا یہاں تک کہ آپ ہاتھ لے کر آئے اتنا نیچے 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 کہ پیشانی پر جو پہلے سے تری موجود تھی اس تری تک آپ کا ہاتھ پہنچ گیا، اب آپ کے ہاتھ میں تری وہ تری نہیں رہی جو کہ ہاتھ کی تری تھی، جو آپ نے ہاتھ جب دھویا تھا، ہاتھ دھونے کے بعد میں پانی لیا تھا، یہ اس پانی کی تری نہیں رہی، یہ تری آ کر چہرے کے پانی سے مس ہو گئی ہے، جو آپ نے چہرہ پہلے دھویا تھا اس سے آ کر مل گئی ہے، اس سے اب پاؤں مس کا مسا نہیں کیا سکتا، اس لیے ضروری یہ ہے کہ جب سر کا مسا کیا جائے تو پوری کوشش کریں کہ یہ سر کے مسے کے لیے آپ کا ہاتھ آپ کی پیشانی تک نہ پہنچے، آپ کے سر پر ہی ختم ہو جائے، اور پھر آپ اس سے مسا کریں اپنے دائیں اور بائیں پاؤں کا۔ مس میں ہاتھ کو سر یا پاؤں پر کھینچنا چاہیے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسا کرنا ہے وضو کے اندر، تو ہمیں مسا کرنا ہے یعنی ہمارا ہاتھ جو ہے وہ کھینچا جائے سر کے اوپر، مثلا اس طرح سے، یا پاؤں کے اوپر ہاتھ کو کھینچا جائے، ایسا نہ ہو کہ میں نے سر کو جب روکا، سر کو رکھا، ہاتھ سے ملایا اور پھر میں نے اپنے سر کو حرکت دی اس طرح سے، ہاتھ میرا رکا ہوا ہے، میں سر کو حرکت دے رہا ہوں، یہی کہ پاؤں کو جب مجھے مسا کرنا ہے، میں نے ہاتھ کو جب روکا، میں نے پورا کا پورا پاؤں اس پر لے آ کر چلا دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب مسا کیا جائے گا سر کا یا پاؤں کا تو ہاتھ کو حرکت دی جائے گی، سر اور پاؤں ٹھہرے رہیں گے، متوقف ہوں گے، ساکت ہوں گے، ان کو حرکت نہیں ہونی چاہیے، وہ ٹھہرے رہیں گے، ہاتھ کو حرکت دی جائے گی، نہ یہ کہ ہاتھ رکھ کر سر کو ہلایا جائے، اس طرح سے نہیں ہوگا، بلکہ سر کو روکا جائے گا اور ہاتھ کو حرکت دی جائے گی، اس طرح سے مسا کیا جائے گا۔ اگر ایسا کیا گیا کہ مثلا سر کو روک کر ہاتھ کو ہلا لیا گیا، یا ہاتھ کو روک کر پاؤں کو حرکت دے دی گئی، تو اس صورت میں وضو باطل ہے، مس باطل ہے۔ مسا کرنے کے لیے ضروری کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ مسا یعنی کیا ہے؟ یعنی گیلے تر ہاتھ کو کھینچنا، لگانا، ٹچ کرنا اسکن سے۔ اس کے ضروری یہ ہے کہ جس چیز کا مسا کیا جا رہا ہے، مثلا اگر سر کا مسا کیا جا رہا ہے تو سر خشک ہو، سر خود پہلے سے تر نہ ہو، یا اگر سر نم ہے اس میں تری موجود بھی ہو بالفرض، تو وہ تری اور نمی جو سر میں پہلے سے موجود ہے وہ ہاتھ کی تری اور نمی سے کم ہو، یعنی ایسی ہو کہ ہاتھ کی تری یا ہاتھ کی نمی جب یہ سر پر لگے تو یہ مؤثر ہو، اس کا اثر ہو اس تری کے اوپر، یعنی پتہ چلے کہ ہاں یہ تری ہے جو کہ اس کے اوپر سر کے اوپر آ کر لگی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سر کی تری اور ہاتھ کی تری برابر ہو، یا سر کی تری جو زیادہ ہو، بلکہ سر کو اسی طرح سے پاؤں کو بھی یا تو خشک ہونا چاہیے، یا اس کی نمی جو ہے وہ ہاتھ کی نمی سے کم ہو، اس صورت میں مس صحیح ہوگا۔ اگر سر پاؤں پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ پانی اگر اندر پاؤں تک پر پہنچا ہے نہیں پہنچا۔ دوبارہ کہیے گا، کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ سر دیکھیں جیسے ہم نے مسا کیا سر کا، تو کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ پانی پہنچا ہی نہیں اندر تک، پھر یہ فیل ہونا ضروری نہیں ہے کہ پانی پہنچا اندر تک، یہ نہیں پہنچا، حتیٰ اندر تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، جو آپ کے سامنے ایک بات ہوئی 2 مرتبہ اس کو ذکر کیا میں نے، کہ ضروری نہیں کہ کھال تک پانی پہنچایا جائے مسے کے اندر، سر کے مسے کے اندر، بلکہ اگر صرف آپ کی آگے کے حصے کے بال آگے ہیں، آپ نے ان بالوں کے اوپر مسا کر لیا کافی ہے، یہ فیل ہونا ضروری نہیں ہے۔ بات ابھی یہ کی جا رہی ہے کہ مسا کرنے کے لیے یا تو پہلے سے وہ جگہ خشک ہو، آپ کے بال خشک ہیں، سر خشک ہے، صحیح ہے، آپ نے اس کو مسا کر لیا، یہی کہ خشک نہیں ہے بلکہ مرطوب ہے، رطوبت ہے، نمی ہے اس کے اندر، اگر مرطوب ہو یا نمی ہو اس پر، تو وہ نمی ہاتھ کی نمی سے کم ہونی چاہیے، ہاتھ جو کہ گیلا ہے جس سے آپ کو مسا کرنا ہے، اس کی رطوبت، اس کی نمی زیادہ ہونی چاہیے، اگر سر مرطوب ہے اور سر کے اندر نمی ہے بھی تو اتنا اتنی رطوبت اس کی کم ہو کہ سر کی رطوبت پتہ چلے کہ ہاں اس نے آ کر اس کے اوپر اثر کیا ہے، یعنی یہ مؤثر ہوئی ہے، یعنی اس نے آ کر اس کو گیلا کیا ہے، ٹھیک ہے، اتنا فرق ہونا چاہیے رطوبت میں، اگر رطوبت ہے بھی تو واضح۔ تو اگلی بات جو ہے وہ یہ کہ اگر پاؤں پر پانی کے کچھ قطرے ہوں تو واجب ہے کہ مس کے مقامات سے ان قطروں کو صاف کیا جائے، تاکہ مس کے وقت ہاتھ کی تری پاؤں پر اثر کرے، بالکل وہی بات ہے جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔
یعنی کہ پاؤں گیلا نہ ہو, اگر قطرے بھی گرے ہوئے ہیں مس کی جگہ پر تو ان کو صاف کیا جائے تاکہ ان کے اوپر مس گیا سکے. اگر پاؤں کا اوپری حصہ نجس اور مس کے لیے اس کو پاک نہ کر سکے تو تیمم کرے. وضو کے لیے جو ابھی بعد میں بھی شرائط آئے گی یہ بات ذکر ہوگی کہ وضو کے جو اعضاء ہیں یعنی چہرہ, ہاتھ کونی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک, اور اسی طرح سر کے مس کا حصہ اور پاؤں کا جو اوپر کا حصہ ہے, ان کو پاک ہونا چاہیے. اگر یہ پاک نہیں ہوتے, نجس ہوتے ہیں, مثلا پاؤں پر چوٹ لگ گئی اور یہ نجس ہے اور اسے پاک نہیں کیا جا سکتا, تو اس صورت میں اس شخص کا وظیفہ, مکلف کا وظیفہ جو ہے پھر وہ وضو نہیں ہے بلکہ تیمم ہے, اور وہ تیمم کرے گا. تیمم کا طریقہ بعد میں آئے گا اور وہ ذکر کر دیا جائے گا. وہ شخص جس کے دونوں پاؤں مفلوج ہو چکے ہیں, یعنی پاؤں سے اپنے کو صحیح سے استعمال نہیں کر سکتا, پاؤں کو ہلا نہیں سکتا ہے, پاؤں سے چل نہیں سکتا ہے, اور وہ لکڑی کے عصا کی مدد سے چلتا ہو, عصا اس نے مثلا لیون اسٹکس کے ذریعے سے چلتا ہے. مس کرنے کے لیے پاؤں سے جوتے اتارنا اس کے لیے بہت مشکل اور دشوار ہے, تو جوتے پر مس کرنا کافی زیادہ. ایسے شخص جو کہ معذور ہے, پاؤں مفلوج ہیں, پاؤں کے سہارے سے نہیں چل سکتا, پاؤں اٹھا کر مثلا ادھر ادھر نہیں رکھ سکتا ہے, اسٹک کے سہارے سے چلتا ہے, اس کے لیے جوتے اتارنا بہت مشکل ہے. اگر ایسے شخص کے لیے جوتے اتارنا بہت مشکل ہے تو پاؤں کی مسے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ پاؤں کی اسکن کے اوپر مس کرے, بلکہ پاؤں کے اوپر, کیونکہ اس کو جوتے اتارنا اس لیے مشکل ہے, ان جوتوں کے اوپر ہی مسا کر لے. جوتے پہنا ہوا بالکل اسی طرح سے, جوتوں کا جو سر ہے وہاں سے لے کر مثلا جو ٹکنے کی جگہ ہے وہاں تک جوتوں کے اوپر مسا کر لے, اس کے لیے یہ چیز کافی اور اس کے لیے جائز ہے. وضو کے حوالے سے یہاں پر وضو کی حیثیت سے دو نکات جو کہ قابل توجہ ہیں, جو کہ ایک نقطہ جو معمولی افراد کے لیے نہیں ہے. مثلا کوئی شخص مریض ہے, کوئی شخص مریض ہے اور اس کا مرض جو ہے وہ اس کے معدے سے متعلق ہے, مثلا باد معدہ جس کو کہا جاتا ہے, یا ریح اگر کسی کی مسلسل خارج ہوتی ہو, اور مثلا ایسی ہے کہ اتنی مدت تک کے لیے وہ اپنے وضو کو برقرار نہ رکھ سکے کہ جس مدت میں وہ نماز پڑھ سکے. مثلا 4 رکعت نماز وہ 5 منٹ میں پڑھتا ہے, یہ 4 رکعت میں پڑھتا ہے, 4 منٹ تک مسلسل وہ اپنا وضو برقرار نہ رکھ سکے, مثلا ہر آدھے 1 منٹ پر اس کو ریح آ جاتی ہے, اس کی ریح خارج ہو جاتی ہے. اس صورت میں یہ شخص ہے, اس کے لیے جائز ہے, اس کے صرف اس کو اجازت ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے ایک وضو کرے. یعنی ظہر کی نماز کے لیے اس نے ایک وضو کیا, آدھے منٹ پر 1 منٹ پر مثلا اس کی ریح خارج ہوتی ہے, مسلسل ہوتی رہتی ہے, وہ اس کو روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اب یہ شخص ایک وضو کرے گا, ایک وضو کر کے یہ ایک نماز پڑھے, گرچہ کہ اس نماز کے بیچ میں اس کا وضو ٹوٹے اور کئی دفعہ ٹوٹے, ریح خارج ہو اس کی کئی دفعہ, مشکل نہیں ہے. اس شخص کو شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ ایک وضو ہر نماز پڑھے. اس طرح عصر کی نماز جب وہ پڑھ رہا ہے تو عصر کی نماز کے لیے وضو کرے گا اور پھر اس وضو کے ساتھ عصر کی نماز پڑھے گا. وضو کی کیفیت جو آپ کے سامنے بیان کی, چہرے کا دھونا, ہاتھ کا دھونا, سر کا مسا, پاؤں کا مسا, اس میں کوئی فرق نہیں ہے مرد اور عورت کے درمیان. صرف ایک چیز جو مستحب ہے ہاتھ دھونے میں, وہ مرد اور عورت کے درمیان فرق کرتی ہو کیا, کہ مرد جب ہاتھ دھوے گا وضو کے اندر